مسلمان ان مسائل سے گھبراتا نہیں ہے. اگر گھبرا گیا تو مسلمان نہیں. ہم اس رسول کے امتی ہیں جس رسول کو 23 سال میں ایک بار نہیں 10 بار قتل کرنے کی اور جان سے مار دینے کی کوششیں کی گئی. تمہارے آئیڈیل یہ کون؟ کوئی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کا ہیرو نہیں ہو سکتا ہے. تمہارا آئیڈیل کوئی کرکٹر نہیں ہو سکتا ہے. تمہارا آئیڈیل کوئی فٹ بال کھیلنے والا نہیں ہو سکتا ہے. حسان بن ثابت کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے. ابھی کسی ہیرو کا نام لے تو سب جان لیں گے. اس ملک میں بہت زیادہ چیلنج کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے بڑے مسائل ہیں، مگر مسلمان ان مسائل سے گھبراتا نہیں ہے. اگر گھبرا گیا تو مسلمان نہیں. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو حالات کا مقابلہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت کو شروع کیا تو کس نے آپ کی مخالفت نہیں؟ آپ کے خاندان والوں نے آپ کی مخالفت کی. پورا مکہ آپ کا مخالف ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا. ہم اس رسول کے امتی ہیں جس رسول کو 23 سال میں ایک بار نہیں 10 بار قتل کرنے کی اور جان سے مار دینے کی کوششیں کی گئی، مگر ہر مرتبہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی. اگر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں اور آپ کے لائے ہوئے پورے دین پر چلتے ہیں تو جیسے حضور کی حفاظت کی اللہ نے، اللہ خود میرا اور آپ کا محافظ بن جائے گا. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف زبان خرچی والا امتی نہ بنائے، حضور کا بہترین امتی بنائے. قرآن نے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے آئیڈیل یہ کون؟ کوئی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کا ہیرو نہیں ہو سکتا ہے. تمہارا آئیڈیل کوئی کرکٹر نہیں ہو سکتا ہے. تمہارا آئیڈیل کوئی فٹ بال کھیلنے والا نہیں ہو سکتا ہے. تمہارا آئیڈیل تو کون ہو سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور میرے اور آپ کا آئیڈیل ہے. حضور نے کیسے بال رکھنا، حضور نے بال رکھنا بھی سکھایا. چھوٹے بال رکھنے والوں کے لیے وہ طریقہ بتایا، بڑے بال رکھنے والوں کے لیے وہ طریقہ بتایا. حضور نے لباس پہن کر بتایا کہ ایسا لباس پہننا چاہیے. حضور نے چل کر بتایا کہ ایسے چلنا چاہیے. حضور نے اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے بتلایا کہ دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، دوستوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے. اور ہر آدمی کو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ اپنے کسی قبیلے کا سردار ہو، چھوٹے سے لے کر بڑی ہر حیثیت کے آدمی کو اگر آئیڈیل کے طور پر کامل کوئی شخصیت مل سکتی ہے جو کمال، جمال اور نوال کی جامع ہے تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. اسی لیے تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حسان بن ثابت کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے. ابھی کسی ہیرو کا نام لے تو سب جان لیں گے، مگر آج کا نوجوان نہیں جانتا ہے کہ حسان بن ثابت کون ہے. ابھی کوئی گانا پڑھ دیا جاوے تو فوراً ہمارا نوجوان کہے گا کہ فلاں فلم کا ہے اور فلاں گانے والے نے گایا ہے اور فلاں لوگ اس پر ناچے ہیں. کیا دور آیا اس امت پر کہ اپنے دین، اپنی شریعت کو بھول کر غیروں کے طرز اور ان کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں. حضرت حسان بن ثابت کون ہے؟ شاعر رسول ہے. شاعر رسول کا کیا مطلب؟ وہ ہے جنہوں نے مدینہ منورہ میں 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعری کے ذریعے سے دفاع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے منبر پر بٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے
کہ اے حسان تم اشعار پڑھو، یؤیدک جبریل، جبریل تمہاری مدد کریں گے۔ وہ حسان بن ثابت جن کے بارے میں حضور نے کہا کہ حسان تمہارا ایک ایک شعر دشمن پر تلوار اور تیر سے زیادہ نشانے پر پڑتا ہے اور اس سے زیادہ زخمی کرتا ہے۔ وہ حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر کہتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسن میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ احسن منک لم تر قط عینی، کسی آنکھ نے کبھی آپ کے جیسا حسین نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی ماں آج تک جن نہیں سکی۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے گویا آپ کو ایسا ہی بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ انتہائی حسن و جمال کے حامل ایسا حسین و جمیل نبی عطا فرمایا جو اندر سے بھی حسین و جمیل اور باہر سے بھی حسین و جمیل، جس کا کردار حسین و جمیل اور جس کی ہر چیز حسن و جمال کے کمال تک پہنچی ہوئی ہو۔ اگر ایسے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو ہم اختیار کرتے ہیں، میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ہم سے زیادہ بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وابستہ کریں۔ حضور پر بہت حالات آئے مگر حضور نے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ آپ ڈرے نہیں، آپ گھبرائے نہیں، بلکہ ڈرنے اور گھبرانے والوں کو آپ نے سہارا دیا۔